آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اگلی آیت کیا؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں الشمس، اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن القمر سے پہلے واو ہے، لیکن اس واو نے اس اسم کو حالت جر نہیں دی، اسے حالت جر میں لے کے نہیں گیا. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس النجم اسم سے پہلے واو ہے، لیکن النجم حالت جر میں نہیں ہے. اسی طرح شجر جو ہے یہ آپ کا حالت جر میں نہیں ہے. تو یہ واو جو ہے یہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ کو قرآن مجید میں پتہ چل جائے گا. جبکہ وہ جو دوسری آیات میں نے سورہ شمس کی آپ کے سامنے رکھی تھی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسم اس واو کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا، لہٰذا یہ واو آپ کا واو قسمیہ ہے. تو یہ پہچان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ قرآن مجید میں ہو جائے گی. چوتھا حرف ہے ہمارا کاف. اس پہ حرکت زبر آتی ہے اور یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے اردو میں ہم کہہ دیں جیسا، کی مانند، کی طرح، اور انگریزی میں جو ہم لائک کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ان معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. چاند کی عربی ابھی آپ نے بنائی ہے القمر. آپ نے ایک بچہ دیکھا چھوٹا سا، بڑا پیارا بچہ، آپ کہتے ہیں بچہ چاند جیسا ہے، چاند کی طرح ہے، چاند کی مانند ہے. تو حرف جار کاف لگے گا اور اسم حالت جر میں چلا جائے گا. کل قمری، چاند کی طرح، چاند جیسا. اسد عربی زبان میں کہتے ہیں شیر کو. کا اسدن، کسی شیر کی طرح. اس طرح قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری کنسٹرکشن ملیں گی. سورۃ الفیل میں آپ دیکھیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بس انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس، یعنی انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. سورۃ القاریہ میں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح کی مانند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ملیں گے. کاف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایک کنسٹرکشن آپ کر دیں تاکہ قواعد آپ کو یاد رہیں. مجرم عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا المجرم. دو مجرم ہو تو کیا عربی ہوگی؟ المجرمانی. اور اگر دو سے زیادہ ہو تو المجرمون. ہاں جی، ان تینوں اسماء سے پہلے میں حرف جار کاف کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جی، پہلی کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ کل مجرمی. دوسری کنسٹرکشن کل مجرمینی. المجرمانی
حالت رفع ہے نا. دیکھیں مجرمن ورڈ کو آپ اس چارٹ میں رکھیں, مجرمن, 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 مجرمانی, مجرمینی, مجرمینی, پھر مجرمونا, مجرمینا, مجرمینا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا بن جائے گی آپ کی یہ کل مجری مینی, اور پھر یہ المجرمونا کے ساتھ کاف کا اضافہ ہوگا تو کل مجری مینا, مجرموں کی طرح, مجرموں کی مانند. افا نجعل المسلمین کل مجرمین, کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے. مالکم, کیا ہو گیا تمہیں, کیف تحکمون, کیسے فیصلے کرتے ہو. تو اب دیکھیں وہ جو بات ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ زیر زبر پیش سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا, لہٰذا واحد اسم کا اعراب کس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے حالت رفع میں, مثنیٰ کا اعراب حالت نصب اور جر میں کیسے ظاہر کیا جاتا ہے, اور جمع کا اعراب حالت رفع اور نصب اور جر میں کیسے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو المجرمون سے پہلے کاف لگا تو کل مجرمین. آپ نے دیکھا با ایک حرف ہے, تا ایک حرف ہے, واؤ, کاف اور پھر لام, تمام کے تمام حروف جارہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہے. تو لام جو ہے یہ آپ کا لام جارہ, اس پہ حرکت نوٹ کر لیں, خاص طور پہ اس کی حرکت آپ نے نوٹ کرنی ہے. اس پر زیر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے اس پہ زبر آ جائے, اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ زبر کیوں آتی ہے. بہرحال اس وقت آپ نے اس پر جو ہے وہ زیر کو نوٹ کرنا ہے. لام جارہ کے لیے فور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, میں کہتا ہوں یہ قلم میرے لیے ہے, یہ قلم زید کے لیے ہے. تو زید کے لیے کی عربی ہم بنانا چاہتے ہیں, تو زید کی عربی زیدن, اور اس سے پہلے آپ لام جارہ لگائیں زید کے لیے, تو حالت جر میں چلا جائے گا زید, یہ بن جائے گا لی زیدن, زید کے لیے. آپ کہتے ہیں حامد کے لیے, جی اس کی عربی کیا ہوگی, لی حامدن. آپ کہتے ہیں ابراہیم کے لیے, ابراہیم کی عربی ابراہیم, اس سے پہلے آپ لام جارہ لگائیں گے تو ابراہیم اسم حالت جر میں چلا جائے گا, تو کیا بن جائے گی شکل, ابراہیم, لی ابراہیم. ابھی لام جارہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ابراہیم اسم جو ہے یہ حالت جر میں ہے. اسی طرح آپ کہنا چاہتے ہیں موسیٰ کے لیے, تو اس کی عربی کیا ہوگی, لی موسیٰ. موسیٰ کی تینوں عربی حالتیں رفع, نصب, جر موسیٰ ہی ہے, لیکن اس کنسٹرکشن میں آپ نے پہچان لیا کہ یہ موسیٰ حالت جر میں ہے. کیوں, آپ نے لام جارہ کی وجہ سے اس کو پہچانا, لی موسیٰ, موسیٰ کے لیے. الولدو, لڑکا, میں کہنا چاہتا ہوں لڑکے کے لیے. اب دیکھیے گا کہ کسی الف لام والے اسم پر جب لام جارہ داخل ہوتا ہے تو لفظاً بھی کچھ تبدیلی واقع ہوگی. وہ دیکھیے گا کیا تبدیلی ہوئی ہے.